رسول بھی یہاں موجود ہیں اور بہت اچھا آپ نے تعارف کروایا. میں ڈیٹرائٹ سے آیا ہوں اور آپ کی طرح سمندر پار پاکستانی تھا اور پھر پاکستان چلا گیا اور اس کے بعد آپ دوبارہ سمندر پار پاکستانی ہو گئے. تو سمندر پار پاکستانیوں کے جو دل ہیں وہ پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج جو میں بات کرنے چاہ رہا ہوں وہ اس کی دو جہتیں ہیں. ایک تو یہ کہ اپنا ایکسپیرینس آپ سے شیئر کرنا ہے جو کہ ریزونیٹ کرتا ہے ان سمندر پار پاکستانیوں کے ایکسپیرینس کے ساتھ کہ جن کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں, چاہے وہ امریکی پاکستانی بن جائیں, چاہے وہ برطانوی پاکستانی بن جائیں, باہر بھی رہتے ہیں تو پاکستان کے بارے میں سوچتے ہیں, جہاں بھی ملتے ہیں پاکستان کے بارے میں بات کرتے ہیں. لیکن بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ سٹیپ لیتے ہیں جو کہ ان نون فیئر کو زائل کر کے سٹیپ لیا جا سکتا ہے کہ ہم ملک کے لیے کچھ کریں گے, یہاں بیٹھ کے نہیں ملک میں جا کے کریں, چاہے اس کے جیسے بھی ریپرکشن ہو. تو ایک تو وہ ایکسپیرینس شیئر کرنا ہے, پھر جو ٹرانسفارمیشن آپ وہاں اس ملک میں لے کے آتے ہیں اور اس سے کتنی سیٹسفیکشن ملتی ہے وہ بھی شیئر کرنا ہے. اور تیسرا جو آج کا موضوع ہے اس پہ زیادہ بات کریں گے کہ یہ رائٹ ٹو ووٹ جو ہے اوورسیز پاکستانی کا, یہ اتنا سیکرڈ رائٹ ہے کہ اس کو اب ایکسرسائز کرنے کا وقت آ گیا ہے, کیونکہ ہم نے وہ تمام انفراسٹرکچر بنا لیا ہے کہ جس کی بنا پہ اب آپ پاکستان ووٹ کر سکتے ہیں. تو اب اگر آپ کو کوئی ووٹ کرنے کی اجازت نہیں دیتا تو وہ آئیڈینٹیفائی ہو جائیں گی وہ قوتیں جو پولیٹیکل پیٹرنیج چاہتی ہیں, جو نظام کی تبدیلی نہیں چاہتی. تو اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس مطالبے کو دہرائیں کہ ہمیں ہمارا ووٹ کا حق دے دیا جائے. سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں بھی آپ کی طرح سمندر پار پاکستانی تھا اور 10-12 سال میرے خیال میں نے کام کیا. I was deputy chief of one of the largest county in United States, اس کا IT ڈپارٹمنٹ کا. کہ جیسا راجہ صاحب نے بتایا کہ جب پاکستان میں مارشل لا کا ثبوت ٹوٹا اور جمہوریت آئی تو الیکشن اناؤنس ہوئے تو تمام جمہوری قوتوں نے بڑے جو ملک ہیں یورپین ممالک اور امریکہ کینیڈا میں بھیجا کہ وہ پاکستانی ایگزیکٹو جو ان حکومتوں میں ایگزیکٹو جاب پہ ہیں وہ الیکشن آبزرور کے طور پہ آئیں. تو نیشنل ڈیموکریٹک انسٹیٹیوٹ ہے, ڈیموکریٹک پارٹی کا آف شوٹ ہے, اور کارٹر سینٹر آف ڈیموکریسی. تو ان کی طرف سے اپروچ کیا گیا, میں گیا ایز الیکشن آبزرور اور اسی پلین میں گیا جس میں محترمہ بے نظیر بھٹو تھیں اور ان کے ساتھ بات کرنے کا بھی موقع ملا, میاں صاحب کے ساتھ بھی بات کرنے کا موقع ملا پاکستان جا کے, اور تمام پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ موقع ملا بات کرنے کا. اور میں یہی پوچھتا تھا جو یہاں ایک سمندر پار پاکستانی کو کیوریوسٹی ہوتی ہے کہ آپ کیا تبدیلی لانا چاہتے ہیں, اور آپ تو 2-3 دفعہ حکومتیں بھی کر چکے ہیں, تو وہ کیا وجہ ہے کہ جو آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں وہ all are very well-meaning patriotic persons and they want to change the Pakistan, but where is the problem, why can't they change the Pakistan? تو پتہ یہ چلا کہ جو انٹرمیڈیریز ہیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں اور عوام کے درمیان رشتہ بہت ہے, there is lot of trust deficit between the state and the people, and that's why non-state actors occupy the space and ملک جو ہے اس سے کمزور ہوتا ہے, ویکیوم ہے. خیر میں اس وقت تو میں نے نہیں سوچا کہ بھئی میں وہ بہت بڑا کام کرنے جا رہا ہوں. اس وقت سچی بات یہ تھی کہ فری ٹکٹ تھا اور میں نے کہا ایک رپورٹ لکھ دوں گا آ کے. لیکن جب میں ان لوگوں کے ساتھ ملا اور جب محترمہ کی شہادت ہو گئی اور میں نے یہ سنا کہ بھئی ان کی شہادت اس وجہ سے ہوئی ہے کہ وہ اپنی گاڑی میں کھڑی ہو گئی تھی
ریزن یہ بتایا گیا کہ وہ بچ سکتی تھی اگر وہ کھڑی نہ ہوتی. دیٹ واز اے ٹرننگ پوائنٹ فار می اینڈ آئی سیڈ ہیئر از اے لیڈی مسلم الیکٹڈ وومن پرائم منسٹر جو کہ کھڑی ہوئی, کسی وجہ سے کھڑی ہوئی, لوگوں کے نعروں کا جواب دینے کے لیے, اور ان کو بٹھا دیا گیا گولی کے نام پہ. تو پاکستان میں کسی مرد کی ضرورت ہے کہ جو جائے اور کھڑا ہو اور ان فورسز کو چیلنج کرے. آئی اسٹارٹیڈ لوکنگ ایٹ دا جابس اینڈ ون واز اویلیبل ان نادرا, اور میں نے کہا کہ ڈیٹا جو ہے دیٹ از اے برج بٹوین اسٹیٹ اینڈ دا سٹیزن, سو وی نیڈ ٹو کلیکٹ دا ڈیٹا. مجھے وہ جاب مل گئی اس وجہ سے نہیں کہ جو آپ نے بتایا کہ میں بڑا ذہین ہوں, پتہ نہیں ہارورڈ سے پڑھا ہوں, ایسی کوئی بات نہیں. میں بڑا نالائق آدمی تھا, اس جاب کو لینے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا. سچی بات یہ ہے, کیونکہ 2 مہینے کی تنخواہ تھی اور انہوں نے کہا کہ 2 مہینے کے بعد آرگنائزیشن ختم ہو جائے گی. آرگنائزیشن کا کام یہ تھا کہ وہ لوگوں کے آئی ڈی کارڈ بنا رہے تھے, اینڈ آئیڈینٹی از دا کی. 40 یا 42% رجسٹریشن تھی, خواتین کی رجسٹریشن 28% تھی اس وقت. تو اس چیلنج کو ہم نے لیا. مجھے سب سے پہلے وزیر اعظم نے بلایا, انہوں نے کہا یار تنخواہ نہیں ہے تو 600 ملین کا ہم آپ کو اسٹیٹ بینک سے لون دیتے ہیں. تو میں نے کہا کہ ہمیں لون کی ضرورت نہیں ہے. تو میرے منسٹر صاحب تھے رحمان مالک صاحب, انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس کوئی پلان ہے؟ میں نے کہا ہے. تو واپسی پہ گاڑی پہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اچھا ہو کہ یہ پلان, میں کہ ان گھر جاؤں گے تو بڑھاؤں گے, میرے پاس تو کوئی پلان نہیں ہے. لیکن میرے پاس ایک کنوکشن ہے کہ ہم نے گورنمنٹ کے پاس آلریڈی پیسہ نہیں ہے, ہم نے گورنمنٹ سے پیسہ نہیں لینا, ہم نے پروجیکٹ کرنے ہیں, ہم نے اس ادارے کو اٹھانا ہے 2 مہینے میں نہیں, تو 2 مہینے تو ہیں ہمارے پاس. اور اس کے بعد وہ دن تھا 2008 کا اپریل کا, اور 2014 میں جب میں نے نادرا چھوڑا ہے تو 98% ایڈلٹ پاپولیشن رجسٹرڈ تھی with 10 fingerprints and digital photograph. Nadra became one of the most profitable institution in government institution جو autonomous body ہوتی ہے in South Asia. 6 سال میں انٹرنیشنل بزنس کی جو عام ہم نے کھولی 17.6 ملین $US ہم لے کے آئے. دنیا میں 50 سسٹم انٹیگریٹر جو ٹاپ کیے ہیں اس میں نادرا کا شمار ہوا, اور نادرا کی دیکھا دیکھی ابھی ورلڈ بینک نے اور UN نے نادرا کی طرح کا پروگرام شروع کیا ہے جس کو میں ہیڈ کر رہا ہوں. اس کو کہتے ہیں ID4, آئیڈینٹیفیکیشن فور ڈیولپمنٹ. ہماری حکومتیں پرانی اور یہ بھی ان کا یہ ایشو رہا ہے کہ وہ وزارتوں کو تو پروموٹ کرتی ہیں کہ جو منسٹریز کام کریں, لیکن انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن جو اس قسم کے بن جاتے ہیں ان پہ پھر گورنمنٹ کیپچر ہو جاتا ہے اور وہ پیچھے چلے جاتے ہیں. سو نادرا ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے کہ جس نے دنیا کا سب سے بڑا سٹیزن ڈیٹا بیس بنایا, اور 2008 میں بنایا اور انڈیا نے 2012 میں بنایا. تو انڈیا نے اس کو کاپی کیا نادرا کی ریپوٹیشن کی. تو یہ سارا بتانے کا یہ مقصد تھا کہ یہ چینج یہ سب میں اکیلے نہیں لے کے آیا, آپ جیسے لوگ تھے. میں نے کیا کیا ان 2 مہینے میں کہ ایک کلوز ٹیم نیٹ کی. MIT کے ابھی جو چیئرمین ہیں وہ از کوائٹ کوالیفائڈ, MIT کے گریجویٹ ہیں عثمان مبین, اور فضا شاہد جو ہیں آسٹریلیا سے, شہزاد طاہر آسٹریلیا IBM سے, میرل لنچ سے, مائکروسافٹ سے, اوریکل سے. یہاں کے جو ینگ لڑکے لڑکیاں ان کو میں نے کہا اگر پاکستان کو کچھ دینا چاہتے ہو تو آپ کو ہم نادرا اچھی پے دے گا, آپ 6 مہینے کے لیے سال کے لیے سبیٹیکل پہ آئیں اور ان سے ٹرانسفر نالج کی, اور یہ ون آف دا بیسٹ سسٹم ان دا ورلڈ بنایا. ابھی مجھے یونائٹڈ نیشن اور ورلڈ بینک نے بھیجا تھا افریقہ میں یہ جو ایکسپیرینس بیان کرنے کے لیے, کیونکہ دنیا میں 1.5 بلین لوگ, 1.5 ارب لوگ ایسے ہیں جن کے پاس آئیڈینٹی نہیں ہے. If you don't have an identity, a legal identity or a digital identity,
you cannot open bank account, you cannot get passport, तो आप poverty से उनको निकाल नहीं सकते. So आज जो नादरा है उसकी छोटी सी वीडियो आपको दिखा देते हैं ताकि आपको पता चले कि अब आप वोट देने के काबिल हैं क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हो गया. ये डाउनलोड करके इसकी आवाज आएगी. माइक तो दे दें. माइक दे दें. यार ये अभी तक माइक ही मैंने तो It is therefore aptly being asserted that in a world of 7 billion, everyone counts. The world population has already hit the 7 billion people mark, and as the size of global population swells, it is expected to bring forth new challenges to all of us. The implications of this fact are myriad and complex, calling for solutions that are integrated, holistic, and well-coordinated. It is therefore aptly being asserted that in a world of 7 billion, everyone counts. National Database and Registration Authority, NADRA, Pakistan's flagship database and registration organization, has been into this very business for over a decade now. In a short span of time, the organization has progressively enhanced its capability both in terms of talent and equipment, making it a preferred choice for the integrated IT solutions and citizen registration systems. Measured by measures, NADRA has to date registered almost 92 million of Pakistan citizens, thereby providing a sound platform for good governance, sound policymaking, effective crime control, swift disaster management, efficient border control, better trade management, and so on. Some major success stories of NADRA, both nationally and internationally, include computerized national identity cards, Pakistan; machine-readable passports and visas, Pakistan; civil registration system, Sudan; passport issuance and control system, Kenya; national driver's license system, Bangladesh; identity card issuance system, Nigeria; biometric refugee registration system for UNHCR; ETAB, electronic highway toll collection for Pakistan's National Highway Authority; electoral rolls, Pakistan; conditional cash grant systems, ERA; kiosk and e-Sahulat. NADRA's strength also includes its rapid deployment capacity, the capability to deliver in the shortest timeline, and the ability to innovate solutions. Recent successful examples of these are IDP's registration during SWAT operation and floods, cash disbursement, and Benazir Smart Card. Today's NADRA celebrates its ability to provide indigenous solutions and expertise in a wide range of areas such as design and implementation of data acquisition applications, local and wide area networks and its use for data transportation, security printing including personalization of all types of security documents, database management and data warehousing, project management, program and project integration, software, web, databases, design and development, financial management of IT projects. Besides these, NADRA's technical team has also developed various data-driven applications which include ID verification through SMS, online verification system, Verisys, registration tracking system, family identification system, biometric access and attendance control systems, phonetic search system, MIS applications, etc. It is these many reasons that have earned NADRA a global repute,
which translates into a diverse and happy clientele. These include domestic public sector organizations, corporate entities, foreign governments, donor agencies, and several multinationals. Given the complexity of today's challenges, be it security or border control, be it tourism or crime control, be it civil registration or disaster management, Nadra safely boasts of just the right kind of skill set, combination, and technological prowess. Nadra's young and youthful workforce, 80% of whom are between 25 and 40 years of age, its heavy investments in research and development, its preparedness to innovate, and its fearless approach towards challenges makes Nadra an ideal partner to make things happen for you. Nadra, a catalyst for change. So this is NAGRA now, National Database and Registration Authority, a catalyst for change, a success story of Pakistan. So each Pakistani should be proud of NAGRA and the state of Pakistan के जिसके पास state of art system है. अच्छा, ये system आ गया जब, तो इसका काम सिर्फ ये नहीं था कि आप बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन एक स्टैक में डालते जाएं और जमा करते जाएं. जब इसको यूज़ करना शुरू किया तो काफ़ी लोगों को भी तकलीफ हुई और इससे करप्शन भी जो है वो उसको भी कॉम्बैट करने में मदद मिली. इससे वो लोग जो जिनका एक पॉलिटिकल पैटर्नेज का कल्चर था उसको ब्रेक करने में भी ये नादरा जो है वो उसने बैकबोन का किरदार अदा किया. कैसे? ऐसे कि जब हमने ये समझने के सोचा कि भाई गरीबों के लिए ये डेटाबेस कैसे काम कर सकता है, पॉवर्टी को कैसे ख़त्म कर सकता है, तो थ्रू दिस डेटाबेस वी आइडेंटिफाइड 5.7 मिलियन वुमेन who needed financial inclusion, जैसे सोशल सिक्योरिटी का सिस्टम है यहाँ. सो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया गया एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम जो वर्ल्ड बैंक जिसको प्रोपगेट करता है. जब इसी को यूज़ किया गया कि ज़कात कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है और हमने इस सिस्टम को यूज़ किया तो पता चला कि बहुत 3.2 अरब रुपए ज़कात के फ्रॉम 2000 to 2008 मिस अप्रोप्रिएट हुए हैं. वो उन लोगों को गए हैं ज़कात कि जो इसके हकदार नहीं थे. मसलन उनमें कई ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भी ज़कात ले रहे थे पाकिस्तानी और गवर्नमेंट ऑफिशियल ज़कात ले रहे थे. सो ये सिस्टम जो है ये ट्रांसपेरेंसी लाते हैं. अब आ जाते हैं इलेक्टोरल रोल्स की तरफ. तो जब ये डेटाबेस बन गया और 98% लोग इस पे रजिस्टर हो गए तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हमसे कहा कि भाई देखिए कि वोटर लिस्ट जो 2008 में हमने बनाई थी क्या वो ठीक है या नहीं. और ये वही पर्पस था कि जिसके लिए ये जमहूरी कुव्वतें लेके गई थी हम लोगों को. सो हमने ये किया कि वोटर लिस्ट 2008 की उठाई और इस डेटाबेस के साथ जब रिकंसाइल की तो 8 करोड़ वोटर लिस्ट में से 3 करोड़ 71 लाख वोट जो हैं वो गलत निकले. या तो उनकी आइडेंटिटी नहीं थी या वो मल्टीपल टाइम्स थे. कई लोग 23 दफ़ा जो थे वो रजिस्टर थे. तो वो अगर आप एक कॉन्स्टिट्यूंसी के करीब 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज में 23 दफ़ा रजिस्टर है तो आप हर जगह वोट कास्ट कर सकते हैं. सो सुप्रीम कोर्ट ने उस वोटर लिस्ट को हमें जब मैंने उनको बताया कि ये इसमें खराबी है तो उन्होंने एक्सपंज करने का कहा. वो जो मल्टीपल एंट्रीज थी, डुप्लीकेट एंट्रीज थी, तो इससे जो है एक ट्रांसपेरेंसी आई वोटर लिस्ट में भी. तो वोटर लिस्ट जब बन गई तो अब उसके बाद उन्होंने ये कहा कि भाई अब इसको हम पिटीशन दायर की गई कि भाई ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को भी वोट का हक होना चाहिए. तो इफ्तिखार चौधरी साहब ने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि भाई आप मुल्क का कोई भी इदारा जो है वो ऐसी एप्लीकेशन नहीं बना सका और पोस्टल बैलेट वगैरह जो है उससे बहुत टाइम लगता है, तो आप क्या कोई एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं.
तो पहला चैलेंज ये था कि आप लोगों को रजिस्टर करना आपकी कॉन्सिक्वेंसीज में, तो वो चैलेंज हमने कबूल किया और आप जिन लोगों के पास वैलिड पासपोर्ट और नाइकॉप है, तो नाइकॉप पे नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फॉर ओवरसीज पाकिस्तानीज पे जो आपका परमानेंट एड्रेस है पाकिस्तान में, वो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी ठहरी, उसको हमने वोटर लिस्ट में रजिस्टर कर लिया। सो आपके लिए खुशखबरी ये है कि जिनके पास भी नाइकॉप है वो पाकिस्तान की वोटर लिस्टों में रजिस्टर, और जो बनाएंगे, जो कार्ड बनाएंगे वो ऑटोमेटिकली उस कॉन्स्टिट्यूंसी में रजिस्टर हो गए। तो अब आप रजिस्टर हो गए, उसके बाद उन्होंने कहा कि आप एप्लीकेशन बनाएं। अब जो लोग रजिस्टर हैं उनके फिंगरप्रिंट और डिजिटल फोटोग्राफ हमारे पास हैं, नादरा के पास थे, तो हमने उनको उनकी रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूंसी में रजिस्टर कर लिया। फिर हमने एक बायोमेट्रिक एप्लीकेशन बनाई और चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी थे, उनको दिखाई। वो एप्लीकेशन कैसे काम करती है कि इलेक्शन का दिन है और इलेक्शन के दिन से एक माह पहले आपने अपने कौंसल जनरल या फिर अपनी एम्बेसी में अपने आप को रजिस्टर करना है, क्योंकि उसके साथ एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है, बिल्कुल ही ऐसे जैसे यहाँ आप अभी जो इलेक्शन होने वाले हैं, तो आप अपना वोट चेक भी कर सकते हो और आप अपने आप को रजिस्टर भी कर सकते हो। सो जो शिकागो के लोग हैं वो रजिस्टर करेंगे अपने कौंसल जनरल के साथ कि हमने वोट देने के लिए आना है। इनको पहले से पता होगा कि कितने लोग आ रहे हैं। अच्छा, तो उस दिन आप आएंगे, अपना थंब प्रिंट लगाएंगे और कौंसल जनरल के लोग आपका नाइकॉप देखेंगे, थंब प्रिंट 1:1 मैच होगा सिटीजन डेटाबेस के साथ। जो यहाँ कंप्यूटर लगा है वो नादरा के साथ कनेक्ट होगा और ऑटोमेटिकली अगर आप फॉर एग्जांपल चकवाल से हैं या कराची से हैं, तो आपकी एड्रेस की बेस पे आपकी वोटर लिस्ट सामने आएगी स्क्रीन पे। स्क्रीन पे ही आपने कैंडिडेट अपने MNA और MPA के कैंडिडेट को आपने वोट देना है और वोट जो है वो प्रिंटर से निकलेगा और ऑटोमेटिकली बैलेट बॉक्स में वो आप मतलब जैसे निकलेगा आपने फोल्ड करना है और आपने डालना है। तो दो ट्रांजैक्शन हुई। एक ट्रांजैक्शन ये है कि इलेक्ट्रॉनिक, जो कि डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जाएगी, दूसरी ट्रांजैक्शन उस कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएगी और तीसरी जो है वो कौंसल जनरल के पास होगी, जो कि उनको सील करके एंड ऑफ द इलेक्शन डेट उधर मेल कर देगा। सो देयर इज अ ऑडिटेबल ट्रेल कि जिसपे आप देख सकते हैं कि आपके कैसे आपकी ट्रांजैक्शन है। ये सिस्टम मैंने डिस्प्ले किया। इफ्तिखार चौधरी साहब ने अपना वोट कास्ट करने लगे तो वो रुक गए कि क्योंकि अदालत देख रही थी कि वो किस पार्टी को वोट देते हैं, तो उन्होंने कहा मुझे समझ आ गई है सिस्टम की। सो ही टेस्टेड दैट एंड ही ऑर्डर्ड मी कि दुनिया के 2 मुल्क सेलेक्ट करें और आप अभी जाएं और वहाँ लगाएं। सो लंदन में मैंने ये एप्लीकेशन लगाई और टोरंटो में लगाई और वहाँ टेस्ट हुई, लेकिन इलेक्शन आ गए थे तो फिर अदालत में ये फैसला हुआ कि अगले इलेक्शन में इसको हम अप्लाई करेंगे। कुछ ऐसा ही मसला था कि जब इलेक्शन कमीशन में जब मैंने बायोमेट्रिक एप्लीकेशन दिखाई तो उन्होंने कहा कि इस बार इंक ले लेते हैं, मैग्नेटिक इंक अगले इलेक्शन में करेंगे। तो हमारे मुल्क में जब भी कोई ट्रांसपेरेंट चीज़ आती है जो लोगों के पॉलिटिकल पैटर्नेज को चैलेंज करती है, वेस्टेड इंटरेस्ट को चैलेंज करती है और करप्शन को चैलेंज करती है, उसको के अगेंस्ट आर्गूमेंट खत्म हो जाते हैं तो वो कहते हैं कि कल कर लेंगे जी, बाद में कर लेंगे। आज जब मैं आपके साथ ये बात कर रहा हूँ तो मैं आपको ये बताने आया हूँ, मैं और दाऊद के कल आ गया, आज कल है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि अगले इलेक्शन को 19 महीने रह गए हैं। हुकूमत ने और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का इंटरेस्ट था इसमें और उन्होंने एक पॉलिटिकल इलेक्टोरल रिफॉर्म कमेटी बनाई जो
24 महीने 2 साल हो गए हैं इससे सो रही है पार्लियामेंट में, तो आपने, हमने और पाकिस्तानियों ने उसको जगाना है, क्योंकि टाइम इज़ ऑलरेडी वेरी शॉर्ट, 19 months, and there are so many consul generals and embassies where this system has to be deployed. اور کسی وقت بھی سپریم کورٹ یہ کہہ سکتی ہے, کیونکہ داؤد نے پٹیشن ڈالی ہوئی ہے آپ لوگوں کی طرف سے, کہ بھئی کہاں ہے وہ, تو ہمیں سابق چیئرمین نادرا یہ بتا گئے تھے کہ یہ اپلیکیشن تیار ہے اور ٹیسٹ بھی کر گئے تھے, لیکن ہم چیزوں کو اس نہج تک لے جائیں گے کہ پھر آخری وقت آ جائے اور کہیں نہیں اس بار بایو میٹرک بھی نہیں ہو سکتا اور وہ بھی نہیں ہو سکتا. اور جو ایڈیبل انک یا میگنیٹک انک ہم نے استعمال کی تھی آخری طور وقت پہ جا کے کہ الیکشن کو کچھ تو ٹرانسپیرنٹ بنائیں, اس کو بھی جب میں نے چلانے کی کوشش کی تو اس میں سے آپ نے دیکھا کہ الیکٹورل ریگنگ کی کتنی کمپلینٹس نکلی. مطلب جب میں چیئرمین تھا, لاسٹ کمپلین میں نے NA 202 کی دیکھی تھی شاید, اس میں سے ایک بندے نے, جدوئی صاحب ان کا نام تھا, خاتون کے پولنگ اسٹیشن سے 310 دفعہ ووٹ دیا. یہ اتنا سٹننگ ایویڈنس تھا کورٹ کے پاس کہ کورٹ ہیز ریکالڈ دیٹ الیکشن, اینڈ ڈیفینڈر جو تھا وہ ہار گیا اور چیلنجر جیت گیا. سو دیٹ پرووز دیٹ دیئر واز اے پرابلم ان دیٹ کانسٹیٹوئنسی. تو ہم ماشاءاللہ مل کے ان چیزوں کو ایسا بنا سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو کرپشن ہے وہ ختم ہو, اور وہ تبھی ہو سکتی ہے کہ جب یہاں کے لوگ ٹیکنالوجی کو یوز کریں گے, واپس جائیں گے. جو وہاں کے لوگ بیٹھے ہیں ان کا انٹرسٹ ہے, وہ نہیں یہ چاہتے کہ وہ ٹھیک ہو, کچھ لوگ چاہتے بھی ہوں گے کہ ٹھیک ہو لیکن ان کی آواز سنی نہیں جا رہی. اینڈ ٹیکنالوجی اینڈ سسٹمز برنگ دا ٹرانسپیرنسی, اور انشاءاللہ یہ ہو جائے گا. یہ آسان سا طریقہ ہے ووٹ ڈالنے کا, اور اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے ہم اس جو پٹیشن ہے اس کو انڈورس کریں. تو دو میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی, ایک داؤد لیٹر سرکولیٹ کرے گا, اس کو بھی آپ سائن کریں تاکہ وہاں جو کورٹ ہے سپریم کورٹ اس کو ہو کہ بھائی لوگ بھی انٹرسٹڈ ہیں. اب وہ اس پہ نوٹس لینے لگے ہیں اور اٹس ان پبلک انٹرسٹ. اینڈ سیکنڈ یہ کہ ہم نے جو ریسرچ کی تھی اس کو داؤد نے ایک کتاب کی شکل دی ہے, تھنکنگ اہیڈ, دا رول آف پاکستانی ڈائسپورا ان 21st century. بڑی اچھی کتاب لکھی ہے, اور اس میں اس نے ان تمام ممالک کا بھی ذکر کیا ہے کہ جس میں یہ ووٹنگ ہوتی ہے. میں نے خود بھی ریسرچ کی تھی, اور میں جو بیسٹ سسٹم, ایون فلپین کے بہت سارے لوگ باہر ہیں, 1 مہینہ تک ان کی ایمبیسی میں ووٹنگ الیکشن سے پہلے ہوتی جاتی ہے. جو بندہ جس کو ٹائم ملتا ہے وہ اپوائنٹمنٹ لیتا ہے اور جا کے اپنا ووٹ کاسٹ کر دیتا ہے. تو آپ کے ووٹ سے جو ہے چینج آئے گی. نادرا کا کام یہ تھا 1 person 1 identity 1 ووٹ کو یقینی بنائے. میں نے چیلنج کیا تھا 2012-13 میں کہ اس ووٹر لسٹ میں ایک بھی ڈپلیکیٹ بتا دیں, میڈیا کو بھی کسی کو بھی کوئی بھی بتا دے, اور ایک بھی ووٹ ڈپلیکیٹ جو ہے ووٹر لسٹ میں نہیں نکلا لیکن بیلٹ باکسز میں سے نکلا. تو اس کا مطلب ہے کہ بیلٹ باکسز کی سپرویژن کرنے والوں کی اسکروٹنی ہونی چاہیے, اور وہ اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ ایک بندہ جب انگوٹھا لگائے گا وہ پتہ چلے گا کہ یہ طارق ہی ہے, طارق کا اس کانسٹیٹوئنسی میں ووٹ ہے, اور پھر اس کو پرچی ملے اور ووٹ ڈالے. تو تب یہ نظام جو ہے وہ ٹھیک ہوگا. ہم نظام کو بدلنے کی بات کرتے ہیں تو نظام ہم نے ایسا بنا دیا ہے کہ جو جمہوریت کو مستحکم کرے. ابھی جب ہم نے ترانہ پڑھا تو آپ نے غور پتہ نہیں کیا یا نہیں, اس میں تھا وہ کیا تھا, پاک سر زمین کا نظام قوت عوام. تو عوام کی قوت جو ہے وہ جب تک ایکسرسائز نہیں ہوگی ووٹ کے ذریعے یہ ملک میں جو ہے مستحکم نہیں ہوگا. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ پاکستان باقی ملکوں سے ڈیفرنٹ ہے, وہ ووٹ سے بنا.
لیفٹ سائڈ ہوئی تھی نا کہ مسلمان جہاں زیادہ ہیں وہ بن جائے. نہ کسی کوئی تھک آیا تھا جس نے کہا کہ بھئی یہ میں ڈسکور کر لوں لینڈ. نہ کوئی وار ہوئی تھی, نہ کوئی اتنا بڑا جھگڑا ہوا تھا. ٹھیک ہے تقسیم کے بعد فسادات ہوئے تھے, لیکن انڈو پاک سب کانٹیننٹ کی ایک بڑی ڈگنیفائڈ سویلائزیشن ہے کہ ہم لوگ لڑے بھی تو ہم نے کہا کہ اچھا چوائس آف ووٹ استعمال کرتے ہیں. اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ اس ملک میں اگر سینکٹیٹی آف ووٹ نہ ہو, ڈپلیکیٹ ووٹس ہوں اور ووٹ چوری ہوتے ہوں یا ملٹیپل ووٹس ہوں, وہ نہ ڈالے جائیں. تو آپ لوگوں سے گزارشیں دو ہیں. ایک تو یہ کہ ووٹ کا حق بڑا مقدس ہے اور اس کو ایکسرسائز کریں یہاں پہلے جس ملک میں رہتے ہیں. اس کا بھی حق ہے, اگر آپ ڈوئل سٹیزن ہیں تو اس کا بھی حق ہے. تو پہلے اس ملک میں ایکسرسائز کریں اپنے رائٹ ٹو ووٹ کو. اس کے بعد اس ملک جس کے لیے آپ کا دل دھڑکتا ہے ادھر اپنی آواز پہنچائیں کہ ہمارا بھی حق ہے. اگر ہم 7.5 بلین $US کی ریمیٹنسز بھیجتے ہیں تو ہمارا جو رائٹ ٹو ووٹ ہے وہ ہمارے والیٹ سے بڑا ہے. یہ آپ نے پروف کرنا ہے. ٹھیک, تھینک یو.